نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے لے کے 77، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے 77۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، منافقین اور کفار سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کریں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کفر نہیں کہا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے جو نہیں کر سکے اس کا ارادہ بھی کیا۔ بہت بڑے کام وہ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہ نہیں کر سکے، لیکن ان کا ارادہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، الا ان اغناہم اللہ، مگر اس چیز کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ پہلے مدینہ جو تھا، جس طرح مکہ ایک منڈی تھی، اور مکہ کے لوگ پھر بھی کھاتے پیتے تھے چونکہ منڈی تھی اور انٹرنیشنل سٹی تھا مکہ۔ مدینہ کا سیاسی طور پہ اور کاروباری طور پہ وہ سٹیٹس نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مدینہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ مل گیا، بلکہ کسی لحاظ سے وہ ایک اسلامی ریاست کا دارالخلافہ تھا، مکہ سے بھی کافی اوپر چلا گیا سیاسی طور پہ مدینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا بھی کی، اے اللہ جیسے مکہ حرم ہے، مدینہ کو بھی حرم بنا دیا، اللہ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غریب تھے، مدینے میں رہتے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیا کہ رسول کا آنا تمہارے لیے تو برکت کا باعث تھا، فنانشلی طور پہ مضبوطی کا باعث تھا۔ کیا تم نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے ہیں اور ان کے خلاف تم بغاوتیں کرنا شروع کر دو؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ علیم علم سے ہے، ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ علم، اس کا مطلب علم سے ہے، علم کا جاننا، اور علم جھنڈے کو کہتے ہیں عین کے ساتھ، لیکن حمزہ کے ساتھ علم، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں علمناک، یعنی دردناک۔ تو یہاں عذاباً علیما، دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست ہوگا ان کے لیے، نہ کوئی مددگار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، ان آیات میں منافقین کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ ان منافقین کی بات ہے جو علن مسلمانوں کے خلاف چل پڑتے ہیں۔
رہے وہ منافق جو علل علان مسلمانوں کے خلاف نہیں چلتے، ان کے خلاف جہاد کی بات نہیں کی گئی. ان کے خلاف جو علل علان مسلمانوں کے خلاف چل پڑتے ہیں، مسلمانوں نے بڑی اجازت لی کہ ہمیں یہ جو مدینہ کے منافق ہیں ان کے خلاف ہم جہاد کریں. عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحابی رسول تھے. انہوں نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، کیونکہ وہی منافقین کا سرگناہ ہے، وہی سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. سعد بن معاذ جو اس قبیلے کے سردار تھے جس میں عبداللہ بن ابی تھا، سعد بن معاذ نے اجازت لی کہ مجھے حکم دے میں اس کو قبیلے سے برخاست کر دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو قتال ان منافقین سے کرنا ہے جو علل علان مخالفین بن جائیں، مخالف ہو کے سامنے آ جائیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اچھا، اگلی جو 74 اور 75 76 یہ 3 آیتیں ہیں، ان کا پاکستانی معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پاکستان کیسے بنایا گیا اور پاکستان کے بنانے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا. اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت مفید لکھا ہے اور بڑا ہی کمال لکھا ہے. اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو بالکل ایسے ہے. پاکستان بنایا گیا تھا، قائد اعظم حمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے، تجربہ گاہ چاہیے، جہاں ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کر سکیں. آج کے حکمران بھی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، لیکن نام کی حد تک کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نظر مدینے والی ریاست کا نہیں آتا. اب ایک تو ہم نے ہمارے بڑوں نے جو مطلب پاکستان کے حکومت میں آتے رہے، بار بار ابھی بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا. مسلمانوں نے جو ہجرت کی اور قربانیاں دی، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہمیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اسلام کے نام پہ بنایا ہوا ملک، اس میں سارے قوانین جو رائج ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. نام کی حد تک یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن کتنے اصول قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نام کی حد تک تو بنا دی، لیکن بس وہ رپورٹ شائع کر دیتی ہے، لیکن عملی طور پہ کچھ بھی. اسلام کتنے احکامات ہیں، سود کا ہے، سود کا آج تک ختم نہیں ہو سکا. ضیاء الحق سے لے کے آج تک اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوتی ہے کہ سود کو بین کیا جائے. ابھی جو طیارہ حادثہ ہوا یہ عید سے پہلے، تو پنجاب بینک کا جو گورنر تھا اس نے بچ گیا، صرف وہ بچا، کوئی ایک اور بندہ بچا. اس نے عزم کیا اس بات کا کہ میں سود کو ختم کر دوں گا کم از کم اپنے بینک سے. تو ابھی تک نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. بتانے کا مقصد یہ ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بینکنگ سود نہیں ہے. اچھا، بینک کا مالک خود کہہ رہا ہے سود ہے، ملک کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے % سود کا سسٹم کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ یہ سود ہمارے ملک میں ابھی تک رچا بسا ہے. اسمبلی میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں سود کے خلاف، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی نہیں سود نہیں ہے. تو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہم چلے. آج اللہ تعالیٰ نے پاکستانی مسلمانوں کے اندر بدلے کے طور پہ ان کے اندر نفاق اس قدر جم چکا ہے، اس قدر آ چکا ہے نفاق جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی منافقین نے اتنا نقصان مسلمانوں کا نہیں کیا تھا جتنا آج ہم مسلمانوں نے، پاکستانی مسلمانوں نے پاکستان کا اور اسلام کا نقصان کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے. تو جب ان کے کردار کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنل دنیا میں ہمارا امیج کیا ہے سب کو پتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مدینے کے منافقین تھے ان کو سزا کے طور پہ نفاق قیامت تک کے لیے لکھ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ آج پاکستان کے جو مسلمان ہیں، سارے نہیں، خصوصی طور پہ جو حکومتی مافیا ہے اور جو نفاق کا شکار ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفاق میں ایسا ڈبویا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ پاکستانی قوم نفاق سے نکل سکے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یحلفون باللہ، یہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے رسول کے بارے میں کوئی خلاف بات نہیں کی۔ عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نزیبہ الفاظ کہے، ایک صحابی نے آ کے بتایا تو اس نے قسمیں کھائیں کہ میں نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، اور اس کے بعد وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا بھی ارادہ کیا تھا جو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا 2-3 دفعہ ارادہ کیا۔ غزوہ تبوک سے جو واپسی پہ تھے سفر میں، تو انہوں نے قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا منافقین نے، لیکن کر نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے تو اس لیے کہ ہم شکر سے ادا کریں، نہ کہ بغاوت پہ اتر آئیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں من آحد اللہ لئن آتانا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا اپنے فضل سے تو ہم صدقہ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی یہی کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں اور مسلمان لیڈران جو تھے اس وقت کے، ان کی کوششیں، علامہ اقبال کی کوششیں کیا تھیں کہ ہمیں ایک ٹکڑا مل جائے، ایک ریاست مل جائے۔ ریاست تو مل گئی لیکن وہ پھر گئے، اور سارے قوانین سے پھر گئے، اسلامی قوانین سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کیا جو اس وقت کے منافقین کے ساتھ کیا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے خصوصیت فرما دیا، بَخِلُوا بِهِ، کنجوسیاں کرنے لگ گئے۔ وَتَوَلَّوْا، یہ کنجوسیاں کرنے لگے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ وَتَوَلَّوْا، اس کا وہ پھر گئے، اس کا تعلق ان کا عہد تھا کہ ہم اسلام کے سگے رہیں گے، ہم اسلام کی حمایت کرتے رہیں گے، ہمارا تن من دن اسلام کے لیے حاضر ہے، لیکن وہ اس سے پھر گئے۔ جیسے پاکستانی حکمران پھر گئے اور اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَعَاقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، العاقب عاقبت سے نکلا ہے لفظ، مطلب سزا کے طور پہ۔ سزا کب ہوتی ہے؟ عاقبت بعد میں ہوتی ہے نا جی، لفظ بولا جاتا ہے نا عاقبت اندیش، مطلب جس کو مستقبل کی ٹینشن نہ ہو۔ تو فَعَاقَبَهُمْ، اللہ نے ان کو عاقبت دی، یعنی ان کے بعد ان کو جو بدلہ دے دیا نفاق کی صورت میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے نفاق ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ، جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، ما وعدوہ، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ باتیں بتا کے تو آپ لوگوں کو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے پاکستانی قوم بہت بری ہے، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن اوورآل حکومتی نظام جو ہمارا ہے اور حکومتی نظام میں جو شامل لوگ ہیں، آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں اسمبلی میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب کیا ہے کہ سارے دیان ایک جیسے ہیں، چاہے مندر میں نماز پڑھ لو چاہے جہاں مرضی پڑھ لو، اسلام کو کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اچھے خاصے نماز بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو مطلب ایسے لوگ جو ہیں تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اپنے اوپر نفاق کا لیبل نہ لگنے دیں۔ حقیقی طور پہ ہم نفاق کی زد میں نہ آئے، منافقت کی زد میں نہ آئے، عزم اس چیز کا کرتے بھی رہیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کس چیز کے لیے؟ کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی میرا تن من دن اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔